ہمیں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا۔ تیرے قدموں کی خاک پر تو نے کیا نہیں امت کو دیا۔ حضور نے آ کر کہا جس باپ کے ہاں بیٹی پیدا ہو، 3 بیٹیاں ہوں، ان کی تربیت کرے سنت کے مطابق، حیا کے مطابق، اور انہیں مناسب رشتہ آنے پہ رخصت کر دے۔ ان 3 بیٹیوں کا باپ میں محمد کے ساتھ شہادت کی انگلی، درمیان والی انگلی ملا کر کہا میں محمد کے ساتھ یوں جنت میں جائے۔ پوچھا تو فرمایا بخاری کی حدیث 2 والا بھی 1 والا بھی۔ اب بیٹی کو کیا ملے گی؟ سچی بولو، عزت ملے گی۔ وہ جو بیٹی بوجھ سمجھی جا رہی تھی، جن کے سامنے حضور کا ارشاد آ گیا، حضور رحمت کر کر آئے، بہنوں کے لیے رحمت، بیٹیوں کے لیے رحمت، ماؤں کے لیے رحمت، پرندوں کے لیے رحمت، ہمسایوں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، فرمان کرنا اللہ رحمت لینا۔ حضور رحمت بن کر آ گئے، تمہیں کہاں لے جا رہا؟ حضور فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت، اور ماں ہے تب عزت دے دی، عورت بہن بیٹی ہے تب عزت دے دی، عورت بیوی ہے عزت دیا دی۔ حضور فرماتے ہیں اے خاندو، تم میں سب سے میرا بہترین امتی وہ ہے جو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرے۔ میں بھی اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ میں پوری سیرت کو 2 لفظوں میں بتلایا کرتا ہوں لوگوں کو۔ خدا را سیرت کے جلسے کرنا، جھڑیاں لگانا، چراغاں کرنا بڑا آسان ہے، سیرت اپنانا مانا رکھتا ہے۔ اپنانے والے کم ہیں، بنانے والے بڑے۔ اپنانے والے میرے نبی کی 11 بیویاں بیک وقت 9 بھی رہی، مزاج کے خلاف باتیں بھی ہوئیں، لیکن پوری زندگی صرف بتا دوں میرے نبی نے کسی ایک بیوی کو کبھی تماچا نہیں مارا، اور پوری زندگی میں کسی ایک بیوی کو کبھی تانا نہیں۔ ہم تماچے بھی مار رہے ہیں، تانے بھی دے رہے ہیں، خصوصاً جو بڑے گھر کی ہو، جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، جس کا باپ نہ ہو، جس کا بھائی نہ ہو یا ماں نہ ہو، وہ پھر تو ظلم کرتے۔ اللہ اکبر، کتنے اللہ اکبر۔ اگر اسی کا بھائی جو کراٹے کا پہلوان ہو، اور ایک کوئی کسٹم میں ہو، اور ایک کو آرمی منچے عہدے پر ہو، اور ایک کو پولیس میں ہو، اور پتہ ہو کہ چون چرا کروں گا تو آنکھ چھوڑ ہوگا، تو پھر تھوڑی پکڑ کر بھی سلوٹ مارے جی۔ رب سے ڈر کر اچھا اخلاق، تمہیں اسلام نے عزت دی ہے، تمہارے نام پر ایک صورت ہے، لیکن میں بات کہوں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، ہاں بھائی ایک سوال کر رہا تو آج تم دو گے عورت کا سب سے افضل عمل کیا؟ آپ کے سامنے سوال ہے، یہ کہہ گے کئی بیوقوف کہہ گے عورت فیشن اچھا کرتی ہو، کوئی کہہ گے عورت کباب اچھے بناتی ہو، کوئی کہہ گے وہ کپڑے سے سیکھتی ہو، کوئی کہتے ہوں گے وہ بریانی اچھی بناتی ہو، ایسا ہے خیال آتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، سامنے بیٹھ والے صحابہ عورت کا افضل عمل کیا ہے؟ سارے سوچنے لگے۔ سیدنا علی بیٹھے تھے، حضور پاک کے دماد فاطمہ حیدر کرام وہ بھی بیٹھے، ان کی بیوی حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی رضی اللہ اٹھ کر گئے گھر، شریف کو گھر۔ آج اللہ کے رسول نے سوال کر دیا ہے افضل عمل عورت کا کیا ہے؟ جواب نہیں سمجھ آ رہا۔ سیدہ بیٹی جواب دیتی ہے عورت کا افضل عمل جسے کوئی غیر مرد نہ دیکھے اور جو کسی غیر مرد کو نہ دیکھے۔ سنو جملہ، عورت کسی غیر مرد کو کب نہیں دیکھتی؟ جب حیا دار ہوتی ہے۔ اگر حیا نہ ہو تو برقعے پہن کر بھی وہ غیروں کو دیکھ لیتی ہیں، موبائلوں میں بدماشیاں کر لیتی ہیں، شادی بیاہ پردوں کے پیچھے سے بھی دلہا کو کاٹ لیتی ہیں۔ کبھی غیر مرد کو دیکھتی جب حیا، اور کسی عورت کو کوئی غیر مرد کب نہیں دیکھ سکتا؟ جب وہ پردہ دار ہوتی۔ کتنی باتیں ہوں، حیا دار اور پردہ۔ سیدہ بیٹی نے وہ کس یونیورسٹی کی پڑھی ہوتی؟ جلدی سے بیٹی کی نوکری لگے، اور بےحد قسم کے سسرال والے اچھی نوکری والی ہے، پیسہ آئے گا، اس کو بہو بناتے ہیں، اور بات سمجھتا ہے کہ بیٹی کمائے گی، کھانا سمجھتا ہے بیٹی کمائے گی اور کھائیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ انقلاب آ گیا۔ ادھر دیکھو سیدہ فاطمہ
کہاں کی پڑھی ہوئی تھی؟ وہ رسول اللہ کی پڑھائی ہوئی تھی، تربیت حضور نے کی تھی. اور سنو جواب کیا دے رہی ہیں. حضرت علی آ گئے، مجمع لگا ہوا ہے، اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، ادھر کھڑے ہو گئے جیسے وہ نوجوان کھڑا ہوا تو کسی اور مقصد کے لیے کھڑا ہوا ہوگا نا. ادھر دیکھ پیچھے دیکھتے اور کوئی بات نہیں، ہم سارے حضور بیٹھے، سارے کام والے بیٹھے بیٹھے چلو شاباش ادھر دیکھیے گا. حضرت علی کھڑے ہو گئے. اس سے بڑا کام کیا ہے؟ ایک کام سیدھا کرو، سارے کام خود سیدھے ہو جائیں گے. اللہ کی طرف یہ اب کہتے ہیں بیٹا بات نہیں مانتا، سب نہیں دباتا. میں سوال کیا کرتا ہوں کتنے باپ میں ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں جن کے بیٹے ان کے پیر وغیرہ سب دباتے ہیں، پیر لگاتے ہیں، بوٹ پالش کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے انگنت بیٹے ہمارے گنتی میں ہم جہاں ہوتے ہیں ہمارے سر دبانے والے والے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اتنی عزت کرتے ہو. میں نے کہا ہم نے قوم کے بیٹوں کو رب سکھایا ہے اور تم نے بیٹوں کو پیسہ سکھایا ہے. جب وہ پیسے کے ہو گئے تمہارے بھی نہ رہے، اور ہم نے رب سکھایا جب وہ رب کے ہو گئے وہ سب کے ہو گئے. ہم نے ربا چھڑوایا اور اس ربا نے ربا چھڑوایا. میرے جملے میں یاد نہیں کچھ اور کروایا. اب جی ہاں توجہ دیتا دے رہا ہوں، توجہ دینا ہوں. آپ دیکھو بیٹی سیدنا علی آ گئے. یا رسول اللہ میں جواب دیتا ہوں. کھڑے ہو کر کہا عورت کا افضل عمل کسی غیر مرد کو نہ دیکھے جس کو کوئی غیر بیوی سے پوچھ کر آئے. اللہ کے رسول مسکرا کر کہنے لگے یہ جواب ہو سکتا ہے تو محمد کی بیٹی فاطمہ کا ہو سکتا ہے. سچی سچی بولنا. کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں؟ کیا ہم اپنی بیٹیوں کے بارے میں کہہ سکیں؟ بیویوں کے بارے ہاں یہ فاصلے جو بڑھا دیے ہیں نا ہم اپنے نبی اور اوروں کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ ہے غلامی. میں بہن بیٹیوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ تم جو بن ٹھن کر بازاروں میں اور دوسروں کی نظروں کا نشانہ بنتی. میرے پاس رپورٹیں آتی ہیں کیونکہ میں پورا ملک اور ہر شہر اور ہر عام خاص بندہ میرے واسطے نہیں. کئی دکاندار اور کئی شاپنگ سینٹروں پہ جانے والی ہیں جب وہ خود بوڑھی ہو جاتی ہیں تو ان پہ توجہ نہیں کرتے، پھر وہ اپنی جوان بیٹیوں کو بے پردہ ساتھ لے جاتی بہو کو. اور میں نے کپڑے والے کو ہمیشہ کپڑا اس سے خریدتا تھا، میں نہیں لے جاتا نہیں. پہلے کہہ دیتا سی قبول، اب نئی چیز قبول گھر میں نہ پسند کرو. بہت ہی شرط چلی گئی تو نہ پوری گاڑی میں ساتھ جائے جی پسند مت کرے. گٹکے میں کپڑا لینا جوتا لینا بات چیت مت کرے. وہ عورتیں کبیاں اور پرس یہاں سے نکالے جا رہے ہیں اور دوپٹہ ادھر ہے، بات کا دفتر سے گیس سے آ رہا ہے اور وہ کپڑے نہیں لا سکتا، جوتے نہیں لا سکتا. بالکل گھر سے پھر جائے گی یہ مرد کے کپڑے لے لیں، جوتے لیں جی ایسا ہوتا ہے. وہ گھر سے بات ایسی آ رہا ہے پڑھا لکھا دیا پڑھا. اب یہ گھنٹوں پھر لینا کر کے جائے گی اور اس کے گھنٹوں ضائع ہوں گے. اول تو وہ لا ہی نہیں سکتا، اور اگر کبھی لے ہی آئے تو شیطان کیا کہتا ہے 10 عیب نکالنے کی تم کیا کپڑے جوتے ایسا اس کی ہمت نہیں ہوگی لانے. وہ کہتے تم نہیں جاؤ. کبھی غور کیا